اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتلایا تھا کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کے لاحق ہونے سے انسان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے غسل کے سنت ہونے کا، کہ غسل سنت کب ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ ایک بات رکھیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جو شخص ان کو چھوڑنے کا معمول بنا لے، جو شخص ان کو چھوڑنے کا معمول بنا لے اس کو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہوتا ہے، اس کو شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ غسل کرنا کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، چاہے وہ جمعے کے دن کرے یا پھر کسی اور دن کرے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، یعنی کہ سنت ہے، ضروری تو خیر نہیں کہہ سکتے، سنت ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو انسان ہفتے میں ایک مرتبہ بھی غسل نہیں کرتا، جو انسان ہفتے میں ایک مرتبہ بھی غسل نہیں کرتا، وہ اوپر سے چاہے جتنا ہی صاف اور شفاف اور ستھرا ہو تو وہ شریعت کی نظر میں قابل ملامت ہے، اسے طعنے دینا چاہیے، اس سے کہنا چاہیے کہ شرم آنی چاہیے، آپ ہو تو مسلمان لیکن بھنگی اور چماروں کی طریقے سے رہتے ہو۔ کیونکہ اس کی دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ غسل کرے، چاہے اس کے اوپر غسل فرض ہو یا فرض نہ ہو۔ بہتر کب ہے یعنی کہ غسل کرنا، کہ انسان یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ غسل کرنا ہفتے میں ایک مرتبہ ضروری ہے، لیکن اب بہتر کس دن ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن غسل کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد اور ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے نہ کہ سنت۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت ہے۔ اب اسی طریقے سے سنت کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، کوئی غیر مسلم بندہ ہے اور اس نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوا، تو اس کے اوپر ہے کہ وہ غسل کرے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مردے کو نہلاتے ہیں، جو مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ غسل کر لے، اور عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ تمام ایسے مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب آئیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بھر کر کلی کریں غرارے کے ساتھ، اگر روزہ نہ ہو، ٹھیک ہے، منہ بھر کر کلی کریں غرارے کے ساتھ اگر روزہ نہ ہو، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہو گئے فرائض۔ اگر یہ تین کام کسی نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر لیے تو اس کا غسل
ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ تالاب کے کنارے کنارے چل رہا ہے، تالاب کے کنارے کنارے چل رہا ہے، اور اتفاق سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ جا کے تالاب میں گر گیا، مر ڈبکیاں لگا لی۔ اب ڈبکیاں لگانے کے بعد میں اب جب وہ باہر نکلا ہے اور اس نے غسل کے یہ تینوں فرائض کلی کر لی، ناک میں پانی داخل کر لیا اور نہا کے تو آ ہی گیا ہے، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس سے وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اس کو نیت کا ثواب نہیں ملے گا، نیت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور لیکن غسل کا یہ فرائض اس نے انجام دے دیے ہیں تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن غسل سنت کیسے ہے؟ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طریقے سے کرتے تھے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ غسل کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں، غسل کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو اپنے اس جگہ کو صاف کریں، پاک کریں، جس جگہ پر نجاست، گندگی یا پھر ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کو پہلے آپ صاف کر لیں۔ جس جگہ کے اوپر وہ گندگی، نجاست لگی ہوئی ہے اس کو آپ صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اور پھر اس کے بعد مکمل وضو کریں، مکمل وضو کریں جس طریقے سے ہم حالات میں کرتے ہیں۔ جیسے وضو کیا ہم نے نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے یا کسی دیگر کاموں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وضو کر لیں۔ پھر اس کے بعد اپنے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے یہ مگ جگ وغیرہ نہیں چلتے تھے، تو چلوں سے پانی ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے پانی ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے پہلے اس سائیڈ میں پھر اس سائیڈ میں، اس طریقے سے پانی ڈالا جاتا تھا چلوں سے۔ اور اب جس طریقے سے صابن، شیمپو وغیرہ کا ایجاد ہوا ہے اس وقت نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں کا پکا ہوا پانی استعمال کیا کرتے تھے، بیری کے پتوں کا پکا ہوا پانی استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ بیری کے پتوں میں وہ چیز، وہ تقویت ہوتی ہے جس سے انسان کا میل کچیل دور کر دے۔ لیکن آج کے دور میں یہ تمام کی تمام چیزیں صابن اور شیمپو وغیرہ چل گئے ہیں، تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے، تو انسان اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا گیا جی ہاں، نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء بعد الغسل، لا وضوء بعد الغسل، کہ غسل کے بعد وضو نہیں ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ سنت ہے، اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لیا وہ سنت ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام معلومات ہم نے آپ کے حوالے کی، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک، تاکہ انہیں بھی اس چیز کا علم ہو کہ سنت کس طریقے سے غسل ہوتا ہے اور فرض کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی جس میں ہم نے غسل کے فرائض کے سلسلے میں بتلایا، اور اس ویڈیو میں ہم نے غسل کے سنت ہونے کا طریقہ بتلایا کہ بندہ کس طریقے سے غسل کو سنت کر کے کرے۔ تو آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سنت پر عمل کر سکیں اور آپ بھی کار خیر کے اندر حصہ لے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔